یہ خیال نکال دیجئے کہ عزاداری کو جاہل عوام نے قائم کیا ہے، بلکہ عزاداری کو ایک مجتہد نے اپنی نگرانی میں قائم کیا ہے۔ یہ تعزیہ نکالنا، یہ ذوالجناح نکالنا، یہ بھی انہی مجتہد نے رائج کیا ہے۔ یہ سب چیزیں شریعت کے مطابق جائز ہیں۔ بعض مقامات پر ماتم میں جو ڈھول بجایا جاتا ہے یا آگ کے ماتم کے وقت جو جھانجھ بجائی جاتی ہے، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہندوستان اور پاکستان میں اس وقت جو عزاداری آپ حضرات کے سامنے ہے، یہ عوام کی قائم کردہ نہیں ہے۔ دیکھیں، خیال یہی کیا جاتا ہے کہ عزاداری کو عوام نے قائم کیا ہوگا اور کسی عالم سے مشورہ نہیں لیا ہوگا، اس لیے اس عزاداری میں اتنی خرابیاں ہیں۔ لیکن یہ خیال بالکل غلط ہے، اس لیے کہ ہندوستان کے پہلے مجتہد جن کا اسم گرامی آیت اللہ مولانا سید دلدار علی نقوی صاحب المعروف بے غفران مآب تھا، جن کی ولادت 1166 ہجری میں ہوئی اور آپ کی ولادت لکھنؤ کے شہر قصبہ نصیر آباد میں ہوئی۔ اربابِ سیرت آپ کی ولادت کی تاریخ معین تو نہیں، لیکن کتاب ورثۃ الانبیاء میں دی گئی تصویر کے مطابق 17 ربیع الثانی 1166 ہجری 1745 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کے والد کا شمار بھی ہندوستان کے معروف علماء میں ہوتا تھا۔ آپ کے والد کا نام سید معین نقوی تھا۔ آپ کا نسب 22 واسطوں سے امام علی نقی علیہ السلام سے ملتا ہے۔ تاریخ لکھنؤ کے مطابق سید دلدار علی نقوی کو 1235 ہجری میں ان کی وفات کے بعد امجد علی شاہ نے غفران مآب لکھنا اور پڑھنا شروع کی۔ اس وقت سے آپ غفران مآب کے نام سے مشہور ہوئے اور آپ کے اجداد میں سے سید نجم الدین پہلے وہ شخص تھے جو ایران کے شہر سبزوار سے سلطان محمود غزنوی کے سپہ سالار مسعود غازی کی مدد کے لیے ہندوستان آئے۔ آپ نے لکھنؤ سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر جائے عیش نامی جگہ کو اپنا مسکن قرار دیا اور آپ کے اجداد میں سے سید زکریا نے طباق پور یا پتاک پور کو اپنے